روزانہ کم سے کم 30 مرتبہ نماز کا الارم بجایا جاتا ہے. 5 ٹائم کی اذانوں میں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح 4 بار کہا جا رہا ہے. پھر اقامت ہو رہی ہے، اقامت میں بھی کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. پھر فجر کی نماز میں تو اور ایک لفظ بڑھایا گیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اٹھ جاؤ، نیند سے بہتر نماز ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ جاؤ، بستر چھوڑ دو. مگر ہائے رے مسلمان، یا تو تیرے اندر سے ایمان کی جان نکل چکی ہے اور ایمان کے اعتبار سے تو مردہ ہو چکا ہے، یا غفلت کی ایسی بےہوشی تیرے اوپر طاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سیٹ کیا ہوا یہ 30 مرتبہ الارم بج رہا ہے، لیکن اے مسلمان تیرے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی. کتنے مسلمان ہیں ان کی زندگی میں نماز کا کوئی شیڈول نہیں ہے، ان کے بازو میں مسجد ہے، بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آوازیں ان کے کانوں میں جا رہی ہیں. وہ بہرے نہیں ہیں، وہ اندھے نہیں ہیں، وہ اپاہج بھی نہیں ہیں. کبھی آپ سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کا ویڈیو دیکھیے، کبھی کبھی ایسے ویڈیوز ہمیں دکھتے ہیں، ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، بیساکھی کے سہارے انسان چل رہا ہے، وہ انسان بھی اللہ اکبر نماز پڑھ رہا ہے. اے انسان تو کتنا بڑا ناشکرا ہے، تیرے ہاتھ سلامت ہیں، تیرے پیر سلامت ہیں، تیری باڈی صحیح ہے، تیرا شریر بالکل تندرست ہے، ہیلدی ہے. تجھے ایک بار شرم نہیں آتی؟ اپنے رب کے سامنے تو سجدہ کر لے. تجھے نماز سے کوئی تعلق نہیں، تیری زندگی میں تیرے رب کی عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی وقت نہیں. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد. یہ قرآن کے 16ویں پارے کی آیت ہے، سورہ مریم کی. اچھا، قرآن کی صورتیں تو سب ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں، پورا قرآن بہت پیارا ہے، لیکن قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت میں بڑا مزہ آتا ہے، جن کو سننے میں بڑا لطف آتا ہے. آپ کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ مریم لگا لیجئے، کانوں میں ہیڈ فون لگا لیجئے، ایئر فون لگا لیجئے، واللہ ایسا لگے گا کہ روح کے اندر ایک نئی تازگی محسوس ہو رہی ہے. بڑی عجیب سی کشش ہے سورہ مریم کے اندر. سورہ مریم میں اللہ نے اپنے نبیوں کے واقعات بیان کیے. سب سے پہلے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، پھر حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، پھر حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت ادریس کا، کئی واقعات اللہ نے بیان کیے. اللہ نے اپنے سارے نبیوں کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد کنکلوژن کے طور پہ، نتیجے کے طور پہ ایک بات کہی ہے، وہ ذرا غور سے سنیے. یہ تھوڑی دیر بند کر دیجئے، مجھے نا تھوڑی الجھن ہوتی ہے آواز سے، پھر نماز کے دوران اس کو شروع کر دیں گے. اللہ نے کئی نبیوں کے واقعات بیان کیے، اور واقعات بیان کرنے کے بعد اب اللہ کیا کہہ رہا ہے ذرا غور سے سنیے گا. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. میرے نبیوں کے جانے کے بعد، میرے رسولوں کے جانے کے بعد، میرے پیغمبروں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے، ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا. یہ جملہ قابل غور ہے. نماز چھوڑنا الگ چیز ہے، ہم نماز چھوڑ نہیں رہے، ہم نماز برباد کر رہے ہیں. بھائی نماز ایک انسان ٹرین میں سفر کر رہا ہے، آج حالات ٹرین میں نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے، تو وہاں تو ہم کہہ سکتے نماز اس کی چھوٹ گئی. ایک آدمی ایروپلین میں سفر کر رہا ہے، اس کی نماز چھوٹ گئی تو ہم کہہ سکتے صاحب نماز چھوٹ گئی. ایک انسان اپنے بڑے ضروری کام میں لگا ہے، بزنس میں لگا ہے، دکان میں لگا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں اس نے نماز چھوڑ دیا. یہاں تو صاحب بیٹھ کے فیس بک پر ریلز دیکھی جا رہی ہیں، یہاں بیٹھ کر کے انسٹاگرام پر گندی گندی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، یہاں بیٹھ کر کے
فری فائر اور پب جی کے گیم کھیلے جا رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے چائے کے ہوٹلوں پر بکواس ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم نماز چھوڑ نہیں رہے، ہم نماز کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، میرے نبیوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے اپنی شہوتوں کی پیروی کی، اپنی ڈیزائرز کو فالو کیا، اپنی اچھاؤں کے پیچھے پیچھے چلے۔ یہ بھی غور کر لیجئے گا، زندگی میں نماز نہیں رہے گی تو اس کا آٹومیٹک یہ رزلٹ آئے گا کہ آپ خواہشات کے پیروکار ہو جائیں گے۔ یہ ولگیرٹی، یہ زناکاری، یہ شراب، یہ اسموکنگ، یہ ڈرگس، ان تمام چیزوں کی جڑ کے پیچھے نماز کا چھوڑنا بھی ہے میرے ساتھیو۔ ایک نماز چھوڑنا ہمیں لگتا ہے ایک گناہ ہے، نہیں، یہ نماز کا چھوڑنا بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو برباد کیا، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے اپنی ناجائز خواہشوں کی پیروی کی، اپنی ناجائز خواہشوں کے پیچھے پیچھے چلے۔ فسوف یلقون غیا، ایسے لوگ ان قریب جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کریم کی یہ آیت میرے نوجوانوں آپ کو ایک میسج دے رہی ہے۔ اگر آپ کسی بری لت کے شکار ہیں، کسی گندی عادت میں مبتلا ہیں، نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، بار بار ارادہ کر رہے ہیں، وہ گندی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، وہ بری لت نہیں چھوٹ رہی ہے، ایک بار اس کو ٹرائی کر کے دیکھو، ایک بار نماز کی پابندی کر کے دیکھو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نماز کو برباد کرتا ہے وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اس کا الٹا یہ ہوا کہ اگر آپ نماز کو قائم کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ آپ خواہشات کی اندھی پیروی نہیں کریں گے، آپ بری لتوں اور بری عادتوں سے انشاءاللہ آپ دور ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز وہ عبادت ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے مومنو یہ نماز اپنے وقت کے اوپر فرض ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر جنگ کا میدان ہے، اگر دشمن کا ڈر ہے تو پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہو، سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے، طریقہ بدل دیا گیا، سہولت دے دی گئی، آدھے لوگ نماز پڑھیں، آدھے لوگ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں، مگر جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں تو آپ کو حدیث کی کتابوں میں جہاں نماز کا چیپٹر ہے وہاں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا باب صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کا بیان۔ جب خوف کے حالات ہوں، جب جنگ کے حالات ہوں تو نماز کا سسٹم بدل جائے گا، طریقہ بدل جائے گا، نماز معاف نہیں ہوگی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہے تو تم پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہو، تم سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جب امن کے حالات آ جائیں، جب نارمل حالات آ جائیں تو تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسے اللہ نے تم کو سکھائی ہے۔ یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ شیخ ابن باز سے پوچھا گیا، ایک انسان آئی سی یو میں ہے، وہ وضو نہیں کر سکتا، وہ تیمم نہیں کر سکتا، وہ رکوع بھی نہیں کر سکتا، وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا، وہ اسٹریٹ لیٹا ہوا ہے اپنے بستر پہ، اپنے بیڈ پہ، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، اس کا کانشس کام کر رہا ہے، اس کا شعور کام کر رہا ہے، اس کا دل اور دماغ بیدار ہے، ایسا انسان کیسے نماز پڑھے گا؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ اسی طریقے سے، اسی حالت میں لیٹے لیٹے اپنی آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔
اس حالت میں اس آئی سی یو کے مریض کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہم اور آپ تو دھڑلے سے نماز چھوڑ رہے ہیں میرے ساتھی. آج 10 محرم کی تاریخ ہے. پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان اپنے رسول کی محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ کوئی سینہ پیٹ رہا ہے، کوئی کپڑا پھاڑ رہا ہے، کوئی آگ پہ چل رہا ہے، کوئی بلیڈ سے اپنے بدن کو زخمی کر رہا ہے. پوچھو بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہمیں حسین سے بڑی محبت ہے. پوچھو حسین کون تھے؟ کہیں گے محمد الرسول اللہ کے نواسے تھے. تو تم کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ ہمیں رسول سے بڑی محبت ہے اور رسول کے اہل بیت سے بڑی محبت ہے. ارے ظالم، تجھے رسول سے محبت ہوتی تو تو نمازیں چھوڑ کے یہ حرکتیں نہ کرتا. کوئی ضرورت نہیں تھی تجھے اپنا سینہ چاک کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی تجھے آگ پہ چلنے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی تجھے اپنے بلیڈ سے اپنے بدن کا خون بہانے کی. تجھے اپنے نبی سے محبت ہوتی تو تو نماز نہ چھوڑتا، تیری زندگی میں نماز کی پابندی ہوتی. تیرے نبی اپنے انتقال کے پہلے دنیا کو یہ میسج دے کے جا رہے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کا آخری وقت تھا، آپ اپنی زبان سے صحیح طریقے سے الفاظ بھی ادا نہیں کر پا رہے تھے. میں نے آپ کے زبان کے پاس، آپ کے منہ کے پاس میں نے کان لگایا، آپ کی آواز ہلکی ہلکی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی. آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا، اور اپنے ماتحتوں، اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہارے نوکر ہیں، اپنے سرونٹس کا خیال کرتے رہنا. یہ نبی کی آخری وصیت تھی میرے ساتھی. اللہ کے رسول کو نماز سے بڑی محبت تھی. جب آپ ٹینشن میں ہوتے تھے، جب آپ پریشانی میں ہوتے تھے، آپ کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال، اللہ کا آخری نبی ٹینشن میں، اللہ کے آخری نبی تکلیف میں، اے بلال جلدی سے اذان دے دو، جلدی سے نماز کھڑی ہو جائے تاکہ محمد رسول اللہ کو سکون مل جائے. نماز کے ذریعے میرے نبی کو سکون ملتا تھا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یہ صرف آخری نبی کا معاملہ نہیں ہے، سارے نبیوں نے نماز کو قائم کیا ہے. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. ہم نے سارے نبیوں کو نماز کا حکم دیا، سارے نبیوں نے نماز قائم کی. موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، سردی کا موسم تھا. بیوی سے کہا ٹھہرو، میں ذرا پہاڑوں پہ جاتا ہوں، کہیں دیکھتا ہوں کہیں سے آگ کا کوئی بندوبست ہو جائے. نبیوں نے یہ سبق بھی دیا. ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ اسے اپنی فیملی کی فکر ہو. فیملی کے معاملے میں کیئر لیس ہو جانے والا، لاپرواہ ہو جانے والا، وہ سچا مومن نہیں ہے. سچا مومن وہ ہے جسے اپنی فیملی کی فکر ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی سے کہ رکو، میں ذرا، ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے، میں آگ کا بندوبست کرتا ہوں. گئے، وادی طوا میں پہنچے. پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی تھی جس کا نام وادی طوا تھا. وہاں اللہ نے آواز دی موسیٰ کو، اے موسیٰ یہ بڑی مبارک وادی ہے، اپنا جوتا اپنا چپل اتار کے آؤ. موسیٰ آئے جوتا اتار کے. اللہ اکبر. موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی. موسیٰ جب بات کرتے تھے تو ان کے الفاظ صحیح طریقے سے نہیں نکلتے تھے. اللہ کی قدرت دیکھو کہ جس پیغمبر اور جس رسول کی زبان میں لکنت تھی اور دنیا والے ان کی زبان کا مذاق اڑاتے تھے کہ موسیٰ تو صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر پاتے، اللہ نے اس نبی کو یہ شرف بخشا، یہ مقام دیا کہ اللہ نے اس نبی سے کلام کیا، اس نبی سے بات کیا. اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اے موسیٰ میں اللہ ہوں،
میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میری عبادت کرنا اور مجھ کو یاد کرنے کے لیے تو نماز قائم کرنا۔ دیکھ رہے ہیں موسیٰ کو اللہ کس بات کا حکم دے رہا ہے؟ مجھے یاد کرنے کے لیے تو نماز قائم کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں، دنیا والوں نے ان کی ماں کے اوپر الزام لگایا، یہ حرام کا بچہ ہے، یہ ولد الزنا ہے، اے مریم تو پاپ کر کے آئی ہے۔ مریم نے اللہ کے حکم سے کچھ نہیں کہا، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا اے مریم ہم ایک دودھ پیتے بچے سے کیا بات کریں؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیا بات کریں؟ قال انی عبد اللہ، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کا معجزہ دیکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں اور بول پڑتے ہیں، کہتے او لوگو انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ نے مجھ کو نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ اپنی ماں کی گود سے نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں میرے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، ہم سب کے والد، ہم سب کے باپ، ہمارے نبی کے باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، بڑی پیاری دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھ کو بھی نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، اور اے اللہ تو میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ یہ بھی یاد رکھیے، نماز کی صرف آپ انڈیویژولی پابندی کریں یہ کافی نہیں، پوری فیملی نماز کی پابند بنے، اس بات کی چنتا کیجیے آپ۔ عورتیں غور سے سنیں، آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کی جوان بیٹیاں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں تو آپ اللہ کے یہاں بچ نہیں پائیں گے، یاد رکھیے۔ نماز کی پابندی بھی کرنا ہے اور اپنی پوری فیملی کو نماز کا پابند بنانا ہے میرے ساتھی۔ 7 سال کا بچہ نابالغ ہوتا ہے، 7 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا، مگر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو۔ تو نماز ہمیں خود بھی پڑھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، نماز نہ پڑھنا یہ جہنمیوں کی پہلی کوالٹی ہوگی، جہنمیوں کی پہلی پہچان ہوگی۔ وہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی دیکھیں گے ان کی جان پہچان کے کچھ لوگ جہنم میں پہنچ گئے، وہ جنت میں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دے گا، وہ جنت میں بیٹھے بیٹھے جہنمیوں سے کنورسیشن کریں گے، گفتگو کریں گے، کہیں گے ما سلککم فی سقر، اے میرے بھائی، اے میرے بھتیجے، اے میرے دوست، اے میرے محلے میں رہنے والے، اے میرے پڑوس میں رہنے والے، تو جہنم میں کیسے پہنچ گیا؟ اب جہنمیوں کا جواب سنیے، قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کہے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ یہ جہنمیوں کی پہلی پہچان ہوگی۔ صحابہ کرام کے دور میں منافق کی پہچان ہوتی تھی جو جماعت میں نظر نہ آئے، جو مسجد میں نظر نہ آئے، کیونکہ صحابہ نے اپنے نبی سے سنا تھا العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو نماز کرتی ہے۔ میرے پیارے نبی کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے، آپ کی زبان سے جلدی بد دعا نہیں نکلتی تھی، بہت ریئر آپ نے کبھی کسی کے لیے بد دعا کی۔ جنگ احزاب کا موقع تھا،
غزوہ احزاب کا موقع تھا، اللہ کے پیارے نبی دشمنوں سے جنگ کر رہے تھے، عصر کی نماز کا ٹائم آیا، جنگ بڑے زور و شور سے چل رہی ہے، عصر کا ٹائم چلا گیا، سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکلے، آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ 4 دن کی زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، اس حال میں نہ مرو کہ بے نمازی ہو کے مرو، مرو تو اس حال میں مرو کہ اللہ تعالیٰ جب روح نکالے، اللہ جب اٹھائے تو اس حال میں اٹھو کہ ہاں نماز کی پابندی کرتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر آج دنیا میں اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن بھی سجدہ نہیں کر پاؤ گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پڈلی کو ظاہر کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پڈلی کو ظاہر کرے گا اور تمام لوگوں کو سجدہ کا حکم دیا جائے گا، مگر کچھ بد نصیب سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ان کے چہرے پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، دنیا میں ان کو نماز کا حکم دیا جاتا تھا مگر یہ نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ میرے عزیزو، نماز کی پابندی کرو، اور ایسی پابندی کرو کہ ایک ٹائم کی نماز چھوٹے تو لگے کہ ہاں کچھ مس ہو گیا، کچھ زندگی میں کمی آ گئی، کوئی چیز مس ہو رہی ہے۔ ایسی نماز کی پابندی کرو کہ نماز پڑھ لو تو ایک ریلیکس فیل ہو، ایک سکون محسوس ہو کہ ہاں ایک ذمہ داری میں نے ادا کر دی، ایک فریضہ میں نے ادا کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر، جس نے جان بوجھ کر کے عصر کی نماز چھوڑ دی، فکأنما وطر اہلہ، گویا کہ اس کے تمام گھر والے اس سے چھوٹ گئے، اس کے گھر والے نقصان میں پڑ گئے۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ باتوں کی وصیت کی، میرے خلیل نے، میرے دوست نے، میرے محبوب نے مجھے کچھ باتوں کی وصیت کی۔ پہلی وصیت کی اللہ تشرک باللہ شیئا، اے ابو درداء اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، تجھے ختم کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ دوسری وصیت وَأَلَّا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اے ابو درداء جان بوجھ کر کے ایک ٹائم کی نماز بھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو ایک ٹائم کی نماز بھی جان بوجھ کر کے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ حفاظت کی گارنٹی چھین لے گا اس سے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ کی حفاظت کی گارنٹی میں آ جاتے ہیں۔ حفاظت کا کیا مطلب؟ آپ مریں گے نہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، نہیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، مر سکتے ہیں آپ، زندگی کی گارنٹی اللہ نہیں لے رہا ہے، اللہ ایمان کی گارنٹی لے رہا ہے۔ نماز کی پابندی پر مرو گے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے گا، اور نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، کہ کفر پر ہوگا، کہ نفاق پر ہوگا۔ میرے عزیزو، نماز کی پابندی کرو۔ اگر واقعی میں مسلمان ہو، اپنی زندگی میں جیسے ہر چیز کے لیے ٹائم بناتے ہو، اپنی زندگی میں 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کے لیے بھی میرے بھائیوں وقت نکالو۔ اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، اپنی بچیوں کو نماز کا پابند بناؤ، گھر کا ایسا ماحول بناؤ کہ ایک ٹائم کی بھی نماز چھوٹے تو سوال کرے باپ کہ تو نماز پڑھنے کیوں نہیں گیا، ماں سوال کرے تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ یہ ماحول اپنے گھر کا بناؤ۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ ہماری کبھی جماعت سے اگر نماز چھوٹ جاتی تھی اور کسی کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہماری جماعت سے نماز چھوٹ گئی
تو وہ تعزیت کے لیے آتا تھا، جیسے باپ کے مرنے پہ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، ماں کے مرنے پر لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے پر لوگ تعزیت کے لیے آتے تھے کہ بھائی بڑا افسوس ہوا آپ کی ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے دنیا کی مصیبت سے بڑی دین کی مصیبت تھی، ایک وقت کی نماز چھوٹنا یہ دین کی مصیبت تھی۔ میرے عزیزو، اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ ہمارے وہ تمام بھائی جو نماز نہیں پڑھتے ہیں یا سستی کرتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، ان کو اللہ نماز کا پکا سچا پابند بنا دے۔ رب العالمین ہمارے وقت میں برکت دے، ہمارے ٹائم میں برکت دے، ہماری روزی روٹی میں برکت دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، آپ بزنس مین ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، انشاءاللہ نماز کی پابندی آپ کے بزنس پر پازیٹیو اثر ڈالے گی، نگیٹو اثر نہیں ڈالے گی۔ نماز کی پابندی آپ کے رزق میں برکت لائے گی، رزق میں کمی نہیں لائے گی انشاءاللہ۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ خود کہتا ہے، لا نسألک رزقا، میرے بندے اگر ہم تجھے نماز کا حکم دیتے ہیں تو ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے ہیں، نحن نرزقک، ہم تو خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی روزی روٹی میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اللہ آج 10 محرم کی اس تاریخ میں ہم میں سے اکثر لوگ روزے کی حالت میں ہیں، اللہ ہمارے اس روزے کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے وہ بھائی جو کسی طریقے کی بدعت اور خرافات میں آج کے دن مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رسول کا دین صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شرک و بدعت سے ہم سب کو بچائے، اللہ ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔